السلام علیکم فرینڈز، دس از کاشف شہزاد اینڈ آئی ایم این آئلس ٹرینر اور لائف لرننگ کے چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کچھ رشتے جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نظریے کے رشتے۔ تو کامنٹ ایک آیا میرے گروپ ممبر کا یوٹیوب چینل پہ کہ سر کیا میاں بیوی کا رشتہ بھی صرف شناسائی کا ہے؟ کیا وہ نظریاتی ہو سکتے ہیں؟ وہ آئیڈیالوجیکل ہو سکتے ہیں؟ تو بڑا زبردست کوشچن انہوں نے کیا اور میں نے کہا جی انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بنا کے دیں گے آپ کو۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ چونکہ پہلے تو ان نون ہوتے ہیں، بلکہ موسٹلی یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں یہ رشتہ ان نون سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، شناسائی نہیں ہوتی۔ ماں باپ مل کے رشتہ کرتے ہیں، دونوں کی شناسائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں فزیکلی، مینٹلی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 3-4 انٹیمیسیز ہوتی ہیں اس رشتے میں، جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس نظریاتی رشتے تک پہنچتے ہیں۔ یہ خون کا رشتہ تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس میں نظریے کا رشتہ بننے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بن پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کوئی سیانہ بندہ ان کو گائیڈ نہیں کرنے والا ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ ان دونوں کے رشتے میں مسائل تو شروع سے موجود ہیں، اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو حل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی سیانہ بندہ، نہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ لڑکی والوں کی طرف سے۔ سیانے بندوں کی بڑی کمی ہو گئی ہے، نایاب ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی سیانہ بندہ ان میں شامل ہو جائے تو یہ نظریاتی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں فزیکل انٹیمیسی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو، فزیکلی ایکسپلور کرتے ہو، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی چام ہوتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، شناسائی ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں سے واقف ہوتے ہو۔ اس عرصے میں اس پورے پروسیس میں 2-3 سال 4 سال معمولی طور پر لگ جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب بچے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو خامیاں اچھی نہیں لگتی، ایک دوسرے کی ذات میں گھس جاتے ہو۔ اگر آپ نہ بھی گھسیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اس میں گھسا دیتے ہیں کہ تیرے میاں چاہے پرابلم ہے، تیری بیوی چاہے پرابلم ہے، بس یہ فیڈ کرنے والے بڑے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظریاتی بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے نظریاتی، جب تک آپ اس کی فزیکل نیڈز کو برقرار رکھیں، اس رشتے کی، چاہے میاں ہو یا بیوی ہو، دونوں فزیکل نیڈ کو برقرار رکھیں، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کریں، اور اگلے سٹیج پہ مینٹل انٹیمیسی کی طرف جائیں، ذہنی طور پر ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں، مشورے کریں، مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں تاکہ آپ دونوں کی سوچ ہم الائن ہو جائے کسی ایک پوائنٹ پہ۔ پھر آپ دونوں کے درمیان میں کوئی ایسا تیسرا بندہ جس کو آپ دونوں معتبر تصور کرتے ہوں، احترام کے قابل تصور کرتے ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑا بندہ، بڑا بھائی، بڑی بہن، یا کوئی اماں جی، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ اسپرچول لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ٹائم کتنے عرصے بعد آتا ہے؟ یہ ٹائم کم سے کم 5 سے 7 سال کے بعد آتا ہے، جب آپ کے 2-3 بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تب آپ کی لڑائیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، آپ کے پیار بھی اچھا خاصا، آپ ایک دوسرے کو جان چکے ہوتے ہو، ایک دوسرے کو ایکسپلور کر چکے ہوتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مینٹلی الائن ہو جاتے ہو۔ پھر اگلا جو ہے وہ آپ اسپرچولی الائن ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی رہنما، کوئی گائیڈر چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی رجوع، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے دونوں کی۔ کیا میں نے چیز کہی؟ میاں کی بھی، بیوی کی، دونوں کی نیت صاف ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص رشتہ ہونا چاہیے، خامیوں کے باوجود، چاہے میاں میں خامیاں ہیں چاہے بیوی میں خامیاں ہیں، خامیوں کے باوجود آپ ایک دوسرے سے سنسیئر ہوں دونوں، اس رشتے کو چلانے کے لیے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اس رشتے کو بڑھاپے کی طرف لے کے جانے کے لیے آپ سنسیئر ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ہم دونوں نے اکٹھے ٹائم گزارنا ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے پہ کام کرنا ہے۔ جب تک میاں بیوی خود آپس میں ایک دوسرے پہ کام نہیں کریں گے، یہ رشتہ پنپتا نہیں ہے۔ اس رشتے میں دراڑ ایسے آتی ہے، چٹکی سے، ایک وسوسہ، ایک گمان اس رشتے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے رشتوں کی حفاظت کرے جو میرڈ ہیں یا جو اس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کا لباس بنیں اور ایک دوسرے کی نظریاتی اساس کو پانے کی کوشش کریں۔
آپ فزیکلی ریکوائرمنٹ پوری کریں ایک دوسرے کی, کنیکٹڈ رہیں, لوگ جو مرضی کہیں آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ کہتے ہیں نا, بڑے مشہور رائٹر کا قول ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں, اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے نا اس پہ تو پھر محبت نہیں ہے. سو محبت کے لیے اعتبار ضروری ہے, چاہے میاں ہو یا بیوی ہو, پھر شک نہیں ہوتا, پھر اس کو ہم چھوڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے آپ سے محبت ہے, آپ جائیں آپ کام کریں, شام کو آئیں, جس طرح بھی ہے, چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں, اپنی محبت کو مضبوط بنائیں. یہ کسی ایک گمان اور ایک وسوسے کی بنیاد پہ یہ تباہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.